دنیا کی ہر قوم اپنے بہترین سائنسدانوں، مفکروں اور دانشوروں کو پہچانتی اور ان کی قدر کرتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام وہ واحد پاکستانی جن کے سائنسی کمالات کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پر وقت مل سکیں۔ عبدالسلام نے 29 جنوری 1926 کو پنجاب کے شہر جھنگ کے ایک عام سے گھرانے میں جنم لیا۔ آپ کے والد ایک سرکاری کلرک تھے۔ بچپن میں عبدالسلام نے بجلی تک نہ دیکھی تھی۔ جب ان کے استاد نے بتایا کہ بجلی لاہور جیسے بڑے شہروں میں ہوتی ہے تو وہ اس کے کرشمے سن کر بہت حیران ہوئے۔ میٹرک تک تعلیم اسی جھنگ کے سرکاری اسکول سے حاصل کی اور بورڈ امتحانات میں عبدالسلام نے پورے پنجاب میں سب سے زیادہ 600 میں سے 555 نمبر حاصل کیے۔ یاد رہے کہ اس وقت متحدہ پنجاب دہلی سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کامیابی پر قادیانی جماعت کی طرف سے انہیں 45 روپے ماہانہ کی بنیاد پر وظیفہ جاری کیا گیا۔ میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا اور یہاں بھی بی اے اور ایم اے کے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ گورنمنٹ کالج میں تعلیم کے دوران عبدالسلام نے میتھمیٹکس پر کئی ریسرچ پیپرز لکھے۔ اس کے علاوہ وہ کالج میگزین کے چیف ایڈیٹر اور کالج یونین کے صدر بھی رہے۔ عبدالسلام ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب محض ایک خواب ہی سا تھا، مگر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزیر چھوٹو رام نے غریبوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک فنڈ قائم کیا۔ اسی فنڈ سے عبدالسلام کو کیمبرج میں پڑھنے کا شاندار موقع میسر آیا۔ کیمبرج سے عبدالسلام نے بہت مختصر وقت میں فزکس اور میتھمیٹکس میں بی اے آنرز کیا اور پی ایچ ڈی پہ کام شروع کر دیا۔ صرف 5 مہینے کے مختصر وقت میں انہوں نے اس قدر معیاری تھیسس لکھ کر جمع کروایا کہ اسے کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے دی بیسٹ تھیسس آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ یاد رہے کہ عام طور پر فزکس اور میتھمیٹکس میں ایسے تھیسس کو مکمل کرنے کا کچھ 3 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبدالسلام پاکستان لوٹے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر کی خدمات سر انجام دینے لگے۔ 1959 میں عبدالسلام کو ستارہ پاکستان اور پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ اسی دوران ان کی ملاقات صدر ایوب خان سے بھی ہوئی اور 1961 میں انہیں صدر ایوب کا خصوصی مشیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام سپارکو کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی تخلیق میں بھی ان کا کلیدی کردار رہا۔ اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام نے ICTP کے نام سے اٹلی میں ایک ادارہ قائم کیا جو آج تک تیسری دنیا کے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو ان کے کام کرنے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے سے بے شمار پاکستانی سائنٹسٹ بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ کائنات کی تمام قوتوں کو یکجا کیا جائے۔ یہ وہی خواب تھا جو آئنسٹائن نے بھی دیکھا تھا، مگر وہ اسے پایۂ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ 1967 میں عبدالسلام اور اسٹیون وائنبرگ کائنات کی 2 بنیادی قوتوں کو ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے ایک بجلی کی قوت اور دوسری دی ویک نیوکلیئر فورس، جس کے باعث سورج اور ستاروں سے روشنی اور گرمی خارج ہوتی ہے۔ عبدالسلام اور وائنبرگ کے دریافت کردہ اصول انقلابی نوعیت کے تھے اور اسی کام کے باعث انہیں فزکس کے نوبیل پرائز سے نوازا گیا۔ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے پر عبدالسلام دل برداشتہ ہو کر بیرون ملک چلے گئے۔ عبدالسلام اپنی گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ ان کی تھیوری فی الحال نامکمل ہے، مگر بے شک یہ تھیوری کائنات کے بے شمار رازوں کہ ایک راز پر سے پردہ اٹھانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو دنیا کی 36 یونیورسٹیز نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں اور 22 ممالک نے انہیں اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا۔ 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو پاکستان کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ فزکس پر 300 سے زائد ریسرچ پیپرز لکھنے والے عبدالسلام 21 نومبر 1996 کو 70 سال کی عمر پر آکسفورڈ لندن میں انتقال کر گئے۔ انہیں پاکستان کے ربوہ میں قائم قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سائنس کو سائنسدان کے مذہب، رنگ، نسل یا قومیت سے کوئی سروکار نہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ کہ جس دھرتی نے اس عظیم سائنسدان کو جنم دیا، اگر اس کی مٹی ذرا نم ہوتی تو کیا ہوتا۔ You're watching دیکھو سنو سمجھو YouTube چینل۔ Until the next time، اللہ حافظ۔